اگر نجاست دلدار ہے، موٹی ہے، جیسے پاخانہ، گوبر وغیرہ، تو اس کو دھونے میں کوئی گنتی مقرر نہیں، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے جب تک وہ صاف نہ ہو جائے، اس کا کلر بھی ختم نہ ہو جائے. جیسے مان لیجیے لیٹرین اگر پیلے کلر کی تھی، اب دل تو ختم ہو گیا لیکن کلر باقی ہے، تو وہ کلر بھی ختم کرنا پڑے گا اس کا جب تک ختم نہ ہو جائے. دلدار اگر نجاست ہے تو جب تک اس کا نشان بھی ختم نہ ہو جائے، جب تک اس کا دل بھی دور نہ ہو جائے، اس وقت تک دھونا ضروری ہے. اس میں گنتی مقرر نہیں ہے کہ صاحب ایک بار دھو لیا، دو بار ہو گیا، تین بار ہو گیا، پاک ہو گیا، جب تک وہ صاف نہ ہو جائے. ہاں اگر وہ پہلی بار میں صاف ہو جائے، نجاست بھی ختم اور نشان بھی ختم، تو پہلی بار میں پاک ہو جائے گا. اس میں گنتی مقرر نہیں ہے. مطلب دلدار اگر نجاست ہے تو ایک مرتبہ دھونے سے بھی پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے بھی دور نہ ہو تو 4-5 مرتبہ سے بھی زیادہ دھونا پڑے گا. ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے، مان لو پہلی بار میں، دوسری بار میں صاف ہو گیا، تو اب بہتر یہ ہے کہ اسے 3 بار پورا کر دے، سنت ادا ہو جائے. 3 بار کرنے سے سنت ادا ہو جائے گی. اور اگر نجاست پتلی ہو، جیسے پیشاب، یا جو نظر نہ آتی ہو، کپڑے میں جذب ہو جاتی ہو، اندر چلی جاتی ہو، تو اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ، یا جیسے شراب، یا جیسے اور بھی کوئی چیز ناپاک پانی ہے، تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ قوت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے اب اس ناپاک کپڑے کو پاک کیسے کرنا ہے جس میں وہ نجاست نہیں ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ ہے یا اور بھی دوسری ناپاکی ہے. ہم بستری کرنے سے جو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں انہیں کیسے پاک کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. تو یہ جو نجاست یعنی دیکھنے میں نظر نہیں آتی، ان کا حکم ایک ہی ہے، چاہے پیشاب ہو یا کوئی اور ہو، ان کو 3 مرتبہ دھونا ہے اور تینوں مرتبہ پوری طاقت سے نچوڑنا ہے. پوری طاقت سے کون نچوڑنا ہے؟ پوری طاقت سے صاحب تار پر ڈال دو تو کپڑوں سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. پوری طاقت سے نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کپڑا دھویا اور میں نے پوری طاقت سے نچوڑ دیا جتنی میرے اندر طاقت تھی، لیکن آپ آئے، آپ میں طاقت زیادہ ہے، آپ نے اسے نچوڑ کے ایک ہی بوند پانی نکال دیا، تو وہ کپڑا میرے لیے تو پاک ہے مگر آپ کے لیے پاک نہیں طاقت کے حساب سے. اب ایسی اندازہ لگائیے ہماری ماں اور بہنیں، عورتیں جو اپنے گھروں پہ کپڑے پاک کرتی ہیں، ان کی طاقت کتنی ہے؟ اگر وہ پوری طاقت سے تینوں مرتبہ نچوڑ بھی دے پوری طاقت سے، پھر بھی وہ کپڑا ہمارے مطابق پاک نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ہم اگر نچوڑیں گے تو 1-2 قطرہ اور نکال سکتے ہیں، اور آج کل تو بھیا نچوڑتی نہ ہے، ہاں بھائی ڈالا نہیں ڈال دیا بس، تو یہ کپڑا پاک کہاں سے ہوگا؟ لیکن سکھانے سے پاک نہیں ہوگا نا. ایسے اگر سکھانے کا مطلب ہو تو چلو دھوپے میں تو سوکھتا ہی ہے کپڑا، دھوپے میں تو سوکھتا ہی ہے، اس میں دیر سے سوکھتا ہے، مشین میں جلدی سوکھ جاتا ہے. آپ کے قریب لے کے کھڑے ہو جاؤ گے تو اور جلدی سوکھ جائے گا، مگر بغیر سوکھے تو باقی مطلب سوکھے گا ہی نہیں، گیلے رہے گا کپڑا، پھر ہر حال میں تو سوکھنا ہی ہے اسے. تو سوکھنے کا مطلب نہیں ہے کہ سوکھنے سے پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوا، اسے تو پوری طاقت سے نچوڑنا پڑے گی. ایک مسئلہ اور ہے آسان والا، ہمارا کپڑا دھوتی ہے تو پھر ہمیں چھوڑا ہے. ہاں صحیح بات یہ ہے، اگر ہمارا کپڑا کوئی ناپاک ہو گیا آدمی کا، اب اسے عورت نے دھو دیا، مثال کے طور پہ بہت دھیان سے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، عورت نے اسے دھو دیا، تو اب اس کپڑے کو چاہیے کہ اس مرد کو ہی نچوڑنا چاہیے جس کا وہ کپڑا ہے، تو اس کے مطابق وہ پاک ہوگا. اچھا اگر مان لیجیے مرد بھی نچوڑ رہا ہے یا عورت نچوڑی تو پورا کا نچوڑے، وہ تو ایسی کرا بس پائپ ٹپک رہتا ہے اور لٹکا دیتے ہیں اسے ایسی. ناپاک کپڑا، ناپاک کپڑا یہ دھلانے کا مسئلہ نہیں ہے، نچوڑنا اسے اپنے ہاتھ سے. اس میں ایسا ہوگا دیکھو بتاؤں آپ کو. دوسرا مسئلہ ایک اور ہے، نچوڑنے کا مسئلہ تو جہاں تک ہے مسئلے علماء کرام نے 2 بتائے ہیں ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا. ایک تو یہ ہو گیا نچوڑنے والا. اب نچوڑنے والا کپڑا تو عورت کے ہاتھ سے ہمارا کپڑا پاک ہوگا ہی نہیں، وہ 2 کے بجائے 3 بار 5 بار 7 بار نچوڑ لے، ہمارے لیے پاک وہ ہوگا ہی نہیں. اب ظاہر سی بات ہے، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے، یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ علم نہیں ہے نا ہمیں، یہ غلطی کس کی ہے؟ اب سوچو ذرا کیا ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے ابھی تک. ہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کپڑا دھو دیا، شرف صابن وغیرہ جو لگانا ہے وہ لگا دیا، اور اسے ایک بار نچوڑ دیا، تھوڑا سی نچوڑ دیا، چاہے نچوڑ دیا، اس کے بعد اسے بالٹی میں ڈال دیا. اب بالٹی میں ڈال کے لیکن وہ ایک ہی کپڑا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اگر کوئی پاک کپڑا ہوا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا.
وہ بالٹی میں اکیلا ہی کپڑا ہونا چاہیے ناپاک جو بھی ہے، اور ناپاک کپڑے کو الگ رکھنا چاہیے. اس کے اندر سے پانی بہ کے اگر پاک کپڑے میں چلا گیا تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کپڑے پاک ناپاک سب لپیٹے اور ڈال دیا کے دھونے کے لیے، سب کا بیڑا گھر، بس وہ سب بیکار ہو گئے. اس لیے ناپاک کپڑے کو تو رکھنا ہی الگ ہے، پاک کپڑے خراب نہ ہو جائیں. گیلی جگہ پہ بھی نہیں رکھنا ہے، گیلی جگہ پہ ناپاک کپڑے رکھ دیں تو وہ جگہ بھی تو ناپاک ہو جائے گی. اس لیے علم بہت ضروری ہے، علم سیکھنا فرض بتایا نبی نے، فرض اسی لیے تو بتایا ہے، ہاں فرض العین، ضروری والا فرض. اب کیا کرنا ہے، دوسرا طریقہ، کپڑے کو مان لیجیے ناپاک کپڑے ہم نے ایک سائڈ میں کر دیے. آج کے بعد جو بھی یہ میری بات سن رہا ہے دھیان سے سنے اور گھر بھی جا کے سنائیں اور بتائیں کہ ناپاک کپڑے کو بالکل الگ رکھنا ہے. پہلے پاک کپڑے دھو لو، ناپاک کو بعد کے لیے رہنے دو، کیونکہ اگر پہلے ناپاک دھو لیں گے تو بھی مسئلہ ہو جائے گا. اب جہاں تک وہ دھلے گا ہو سکتا ہے وہ جگہ بھی کہیں نہ کہیں ناپاک رہ جائے گی، واشنگ مشین میں ڈالیں گے اسے پھر پوری کو دھونا پڑے گا تو وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے پہلے پاک کپڑوں کو دھونا چاہیے. اب رہا ناپاک کا کپڑا، بالکل اسے الگ رکھیں اور بعد میں اسے احتیاط سے دھوئیں، گیلا کر لیں، صابن لگائیں، مسل لیں اچھے سے. مسلنے کے بعد اب اسے نچوڑ لیں، تھوڑا سا جتنا بھی نچوڑنا ہے ایک بار، کیونکہ صابن نکل جائے اس کا. یہ نہیں کہ پوری طاقت سے نچوڑنا ہے، اب وہ حکم یہاں نہیں ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے. تو یہ آسان ہے، اس لیے بتا رہا ہوں یہ آسان ہے. اس میں کیا کرنا ہے، تھوڑا سا بس نچوڑا اور اس اکیلے کپڑے کو بکیٹ میں ڈال دیا. اب ڈالنے کے بعد نل چلا دو، اس میں چلنے دو نل اور پانی بہنے دو اس میں سے. کم از کم اتنا پانی بہ جائے اس میں سے کہ آدھی بالٹی سے زیادہ پانی چلا جائے، آدھی بالٹی سے زیادہ. کتنی بڑی بکیٹ ہے، اتنی بڑی ہے تو اندازاً آدھی بالٹی سے زیادہ چلا جائے، اور بڑی ہے تو اس کی آدھی بالٹی سے زیادہ چلا جائے. اتنا پانی بہ جائے گا کپڑا پاک ہو جائے گا. اب تم اٹھا کے ایسے ڈال دو، پانی ٹپکنے کی طرح پکڑا ہے. تالاب میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تالاب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو وہ بہتے پانی نہیں ہو جائے گا، وہ بہتے پانی میں مانا جائے گا. اس ٹائم معلوم ہے کیسے کرتے تھے، اور آدمی عورت جو غسل کرتے تھے نا یا ناپاک کپڑے دھوتے تھے، اس پانی کو بھی اتنی حفاظت سے رکھتے تھے کہ وہ جانوروں کے پینے کے کام آتا تھا. وہ پانی کی بچا کے رکھتے تھے. پہلے سے زیادہ احتیاط اس زمانے میں تھی. بہرحال چلیے دیکھیے یہ آواز دور تک جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، یہ کتاب میں ہے، درر مختار میں ہے، بہار شریعت میں ہے. یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کا حوالہ یاد کیا. تو سمجھایا، اس طرح سے کپڑے دھونے والوں کو سمجھانا ضروری ہے. یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. علم آپ تک پہنچ گیا، اب آپ اسے کیسے سمجھائیں گے اپنے گھر والوں کو، آپ کی ذمہ داری ہے. کیسے؟ اچھا ایسا نہیں ہے، آج بھی جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں الحمدللہ وہ ایسے ہی کرتی ہیں، انہیں پتا ہے، جنہیں خیال رہتا ہے. وہ کتنے لوگ میرے پاس، کتنی عورتوں نے فون کیا کہ ناپاک کپڑے کیسے پاک کرنا ہے، میں نے کتنوں کو بتایا ہے. لیکن اب جنہیں پرواہ نہیں ہے ان کا کیا کرا جائے. جنہیں پرواہ ہے وہ تو ایسا کام کرتے ہیں، الحمدللہ ایسی بات نہیں. تو سمجھ آ گیا. ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے گیلا کر لیں پانی سے، اور پھر صابن وغیرہ شرف وغیرہ جو لگانا ہے لگا کے دھو لیں ایک بار الگ، بالکل الگ دوسرے کپڑوں سے، اور اچھے طریقے سے اسے مسل کے پھر اس میں پانی نکال دیں، اسے نچوڑ دیں تھوڑا سا، اور نچوڑ کے پھر اسے بالٹی میں ڈال دیں اور نل کھول دیں اور پانی بہنے دیں. یعنی اوپر سے بکیٹ بھر کے پانی بہ جائے، آدھی بکیٹ سے زیادہ بہ جائے، اس کے بعد نل بند کر دیں، کپڑا آپ کا پاک ہو گیا. اب اسے نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ڈال دیں گے تو بھی چلے گا. سمجھا گیا؟ یہ ہے باقی کا بیان. اللہ سے دعا ہے صحیح معنی میں نیک عمل کی توفیق عطا فرما. یا علی یا علیم یا حلیم یا عظیم پاک پروردگار، ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، نور ایمان راحت قلب و جان عطا فرما، وارث دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما. جتنے ہمارے بھائی حاضر ہیں جو دور و دراز یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سنتے ہیں مولا، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، روزگار میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما. مختصر وقت میں جو مانگا ہے اسے عطا فرما، جائز مانگنے سے رہ گیا اسے اپنے فضل سے عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.